ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الظالمين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. صدق الله العظيم. سورۃ الشعراء کا یہ دوسرا رکوع ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 7 انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے ذریعے سے اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ جن قوموں نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو جھٹلایا وہ قومیں دنیا میں تباہی و بربادی اور ہلاکت سے دوچار ہیں. اور ان واقعات میں سب سے پہلا واقعہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو قرآن میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا. کسی جگہ پر اس پورے واقعے کے ایک حصے کو بیان کیا گیا اور اس سے استدلال کیا گیا اور کسی جگہ پر دوسرا حصہ بیان کیا گیا. ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید کوئی واقعات اور قصے بیان کرنے کی کتاب نہیں ہے. واقعات کا ذکر اس میں بطور تمثیل کے ہوتا ہے، مثال کے ہوتا ہے. جب کسی کو کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو بات سمجھانے کے ضمن میں کوئی نہ کوئی مثال دی جاتی ہے. مثال کے ذریعے سے بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو جب کوئی بات سمجھاتے ہیں تو ساتھ ساتھ ان واقعات کے ذریعے سے بات کو دل و دماغ میں اچھی طرح راسخ کرتے ہیں. دل و دماغ میں اچھی طرح بٹھانے کے لیے وہ واقعہ اس کا کوئی ایک حصہ بطور مثال کے اللہ بیان فرماتے ہیں. اگر پوری تفصیل کے ساتھ کسی ایک واقعے کو ایک جگہ پر ذکر کیا گیا ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے جو سورہ یوسف میں پوری تفصیل کے ساتھ ایک ہی جگہ پر بیان کیا گیا. باقی جس قدر بھی انبیاء کے واقعات ہیں ان میں سے کسی حصے کو ایک جگہ پر اور پورے واقعے کی کسی دوسرے جز کو دوسری جگہ پر اس طرح مختلف مقامات پر اس کو بیان کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا
ولادت کا واقعہ وہ دوسری جگہ میں مذکور ہوا کہ کس طرح ان کی فرعون کے گھر میں پرورش ہوتی ہے، ان کی والدہ کس طرح تابوت میں ان کو ڈال کر دریائے نیل کے سپرد کرتی ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی وہاں فرعون کے گھر میں کیسے پرورش ہوئی، والدہ نے کیسے دودھ پلایا، اس کی تفصیلات دوسری جگہ پر آتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی واقعہ پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک جھگڑے کو نمٹاتے ہوئے جو ایک فرعونی اور ایک اسرائیلی کے درمیان ہو رہا تھا، جس میں فرعونی ظلم پر تھا، اس کو محض تنبیہ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اسے ایک مکہ رسید کیا، اور ارادہ کوئی قتل کا نہیں تھا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود اس کا اظہار کیا کہ اللہ یہ مجھ سے غلطی ہوگی، میرا تو ارادہ یہ نہیں تھا کہ میں اسے قتل کروں، میں تو محض اسے تنبیہ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن قضائے الہی کچھ اس طرح ہی تھی، اللہ کا فیصلہ کچھ اسی طرح ہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی موقع سے ہی اس فرعونی کا قتل واقع ہو جاتا، چنانچہ وہ قتل ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین کی طرف رخ کرتے، اور پھر مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال گزارے، وہیں ان کی شادی ہوئی، اور 10 سال گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف واپس ہوتے ہیں۔ راستے میں طور پہاڑ کے قریب اپنے بچوں کو جب ٹھہرایا، اللہ نے اپنی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر دکھلائی۔ ابتدا میں موسیٰ علیہ السلام اس کو آگ سمجھ کر اس پہاڑ کی طرف گئے، لیکن جب وہاں دیکھا کہ ایک درخت کے اوپر اللہ کا نور اور اس کی تجلی ایسے اس درخت کو وکر بنائی ہوئی ہے کہ اس کے ایک ایک انگ سے نور کی لپٹیں اور شعائیں نکل رہی ہیں، اور اس درخت کے اندر سے آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ میں تیرا رب اور خدا ہوں، فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ تو ایک مقدس اور پاکیزہ وادی میں ہے، اپنی جوتی اتار دو، اور میں تیرا رب اور خدا ہوں، میری بات کو سن۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ حکم دیا جس کے لیے ان کو مختلف مراحل سے گزار کر تیار کیا گیا تھا، اپنی قوم کی آزادی کے لیے فرعون کو دعوت توحید اور اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ ان کے سامنے رکھنے کے لیے۔ قرآن نے یہاں اسی اگلے حصے کو یہاں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، وہ واقعہ یاد کرو کہ جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو کہ اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یہ کہ تم ظالم لوگوں کے پاس جاؤ۔ ظالم لوگوں سے مراد کون ہے؟ قوم فرعون، قرآن نے بیان فرمایا وہ فرعونی، ان کے پاس جاؤ اور انہیں جا کر سمجھاؤ اور انہیں کہو الا یتقون، کیا وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ انسانیت پر جو انہوں نے ظلم و بربریت قائم کر رکھی ہے اس سے بات نہیں آتی۔ فرعونیوں نے اسرائیلیوں کو غلام بنا رہا، بنی اسرائیل ان کا اصل وطن تو شام اور فلسطین کی سرزمین ہی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے دور میں کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہاں آباد کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ اس طرح یہاں سے مصر پہنچتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے سے اللہ نے مصریوں کو اور مصر کے ارد گرد کے لوگوں کو ایک بہت بڑی قحط سے آزادی دیا، چھٹکارا دیا، بچایا، جس کے نتیجے میں ان کا اعتماد اور ان کی ایک عزت مصر کے حکمران طبقے میں بھی بہت اونچی پیدا ہو گئی۔ اللہ نے ان کو حکمرانی کے منصب پر وزارت خزانہ کی ذمہ داری دی اور عزیز مصر تک پہنچایا، اور پھر انہوں نے اپنی اسی دور حکومت میں اپنے والد کو اور اپنے بھائیوں کو یہاں مصر میں طلب کر دیا۔ کنعان اس وقت ایک چھوٹی سی آبادی ہے، کوئی بہت بڑا تمدن یہاں یا اس وقت لوگوں کی کوئی زیادہ بود و باش نہیں تھی،
مصر شروع سے ایک تمدن والا اور بہت بڑا ہر اعتبار سے مہذب شہر تھا. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں کو یہاں بلا لیا کیونکہ یہاں ان کی زیادہ ضرورت تھی اور ان کے لیے یہاں رہنا وہ بھی زیادہ مفید تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مصر کو یا شہر کو، اس شہری زندگی کو دیہاتی زندگی پر ترجیح دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سکن فی البادیۃ فقد جفا، جس نے جنگل کی زندگی، دیہات کی زندگی اختیار کی، اس نے اپنے پر ظلم کیا. وہ بہت زیادہ خیر و ترقیات سے معلوم ہو جاتا ہے. علم کی ترقیات ہیں، تربیت کے مراحل ہیں اور دیگر امور سے، کیونکہ دیہاتی زندگی میں وہ سہولیات نہیں ہوتی ہیں جو شہری زندگی میں ہو سکتی ہیں. باہر کے یوسف علیہ السلام کے دور میں یہاں بنی اسرائیل آباد ہوئے، لیکن رفتہ رفتہ ہوا یہ کہ یہاں کے حکمران طبقے نے ان اسرائیلیوں کو اپنا غلام بنا دیا اور ان کے معاش کا بہت زیادہ دار و مدار ان اسرائیلیوں پر ہے. کسی بھی قوم کو جو مفت کے غلام مل جائے یا کم قیمت پر غلام مل جائے، اس قوم کے تو کیا درالے ورالے ہو جاتی ہیں، ان کی تو موجیں ہوتی ہیں، کیونکہ کام کاج کروانے کے لیے سستے غلام، سستے لوگ جب ان کو مل جاتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں. خوشی سے ایسے لوگوں کو وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، انہیں کبھی بھی وہ آزادی نہیں دینا چاہیے. آج بھی ہمارا پاکستانی اور اسی طرح دیگر زوال پذیر ممالک جو ہیں، وہاں سے بیچارہ مزدور طبقہ وہ دوسرے ملکوں میں جانا بڑا فخر سمجھتا ہے. آج امریکہ کا کسی کو ویزا مل جائے نا تو بڑا فخر کرتا ہے کہ میں امریکہ جا رہا ہوں. کسی کا بیٹا وہاں ہے یا کوئی وہاں کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو بڑا فخر سے بتاتا ہے کہ میں جناب امریکہ میں، یورپ کے فلاں شہر میں رہتا ہوں. یہ معلوم نہیں ہے اسے کہ میں وہاں ایک غلام سے زیادہ حیثیت اور وقت نہیں رکھتا. ان کو سستے غلاموں کی ضرورت ہے، سستے کام کاج کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے. اس لیے وہ تمہیں قبول کرتے ہیں. اس لیے نہیں ہے کہ تم ان کے کوئی بڑے مطلب ہے تمہارے چہیتے ہو یا وہ تمہارے بڑے ہمدرد ہیں، وہ تمہیں بڑا کوئی پروٹوکول دینا چاہتے ہیں. وہاں کوئی حیثیت اس طبقے کی نہیں ہوتی جو دوسرے ملکوں سے وہاں جاتی ہے. کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہوتی اور نہ کوئی اور عرفی عزت وقار ہوتا ہے. بس ایک وہاں کی کیونکہ مقامی لیبر ان کو مہنگی پڑتی ہے، ان کو اگر کام کے لیے رکھیں تو وہاں سرمایہ دار کو ان کی تنخواہیں اچھی خاصی دینی پڑتی ہیں، پے کرنی پڑتی ہیں وہاں کی گورنمنٹ اور وہاں کی جو ایک ریکوائرمنٹ ہے اس کے تحت ان کو سستی لیبر چاہیے. اور سستی لیبر غریب ملکوں سے مل جاتی ہے. ہمارے لیے وہ بہت بڑا پیسہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پیسے کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، ویسے ڈی ویلیو ہو چکا ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت پیسے وہاں سے کما رہے ہیں، وگرنہ وہاں کی نسبت سے وہ کوئی زیادہ پیسے نہیں ہوتے. اسی طرح فرعون نے اسرائیلیوں کو غلام بنا رکھا ہے. سستے غلام ان کو ملے ہوئے ہیں، مفت کے غلام ہیں، کوئی خاص مزدوری نہیں ہے جی. آٹھوں پہر کام کرتے ہیں جانوروں کی طرح، بھاری کم کام ان سے لیے جاتے ہیں، کھیتی باڑی ان سے کروائی جاتی ہے، بڑے بڑے تعمیرات کے کام، مشکل کام ان سے لیے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا یہ جو اہرامان مصر آج بھی دنیا کے عجوبے بنے ہوئے ہیں، یہ کنہوں نے بنائے؟ یعنی اسرائیلیوں سے انہوں نے بنوائے. اس وقت بڑی بڑی بلند عمارتیں، مشینی دور تو تھا نہیں، بڑے بھاری کم پتھر جو ہے ان کو تراشنا، بلندیوں پہ ان کو لے جانا، یہ انسانوں کے ذریعے سے ہی ہوتا تھا. وہ ان سے کام لیا جاتا تھا. اس لیے وہ بنی اسرائیلیوں کو، اسرائیل کی اولاد کو آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم و زیادتی کو زیادہ دیر برداشت نہیں کرتا. ان کی آزادی کی کوئی نہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مادی دنیا میں اسباب کے ذریعے میں کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرماتے ہیں اور ان اسباب کے تحت پھر ان کو اس ظالم طاغوتی طاقت اور قوت سے، قوموں سے آزادی اور چھٹکارا ملتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قوم کی آزادی کے لیے خلق کیا تھا. ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلے دن سے تخلیق اسی مقصد کے لیے ہوئی.
اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ جاؤ فرعون کی طرف، وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ظالم قوم کے پاس جنہوں نے ظلم کر رکھا ہے، یعنی بنی اسرائیل پر مظالم ڈھا رہے ہیں، قوم فرعون کے پاس، الا یتقون، انہیں کہو کیا وہ اس ظلم و زیادتی سے باز نہیں آئیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ حکم ملا تو اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے وہ تیار ہیں، لیکن اس راستے کی جو رکاوٹیں ہو سکتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اللہ کے سامنے کچھ گزارش کی اور عرض کیا، اے میرے پروردگار، پہلی بات تو یہ ہے کہ رب انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے، میری بات نہیں سنیں گے، ان کی سرکشی، ان کا ظلم، ان کا طغیان مجھے معلوم ہے، وہ میری بات نہیں سنیں گے، جب میری تکذیب کریں گے تو لازمی نتیجہ ہے کہ جب کوئی آدمی مخلص آدمی کو جھٹلاتا ہے، اسے جھوٹا قرار دیتا ہے اور اس کی تکذیب کرتا ہے تو اسے اس کی وجہ سے دل کی تنگی ہوتی ہے، اس کو پریشانی اور ٹینشن تو لاحق ہوتی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ وہ انسان نہیں ہے، اس پر کوئی اثرات ہی نہیں ہوتے، اس پر بھی اثرات ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس سورہ مبارکہ کے بالکل آغاز میں ہی ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ آپ اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر دیں گے، اس غم میں کہ یہ بات کیوں نہیں آپ کی مان رہے، آپ انہیں کس اخلاص سے، کس محبت سے، کس ہمدردی سے سمجھا رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں اللہ سے کے عذاب سے، لیکن یہ ہے کہ مسلسل آپ کی مخالفت اور نافرمانی کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ میرے پروردگار مجھے ڈر ہے کہ وہ میری کیا کریں گے، تکذیب کریں گے، وَيَضِيقُ صَدْرِي، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جب تکذیب کریں گے تو میرے دل میں تنگی پیدا ہوگی، مجھے غم لاحق ہوگا، پریشانی ہوگی، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور جب انسان غم زدہ ہوتا ہے نا اس وقت اس سے بات بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوتی، انسان انتہائی پریشانی میں ہو تو کہتا ہے یار پھر بات کریں گے، مجھ سے بات نہیں ہو رہی، تو میں اس غم میں ہو سکتا ہے کہ صحیح طریقے سے بات نہ کر سکوں اور میری زبان جو ہے وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور نہیں بات کر سکے کہ میری زبان ينطلق۔ بعض مفسرین نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اس کی کوئی وجہ مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے یہ در حقیقت عرض کر رہے ہیں کہ میری زبان جو ہے وہ واضح طور پر بات کرنے کی قدرت نہیں رکھتی، اس میں لکنت موجود ہے، تو آپ ایسا کریں میرے ساتھ جو ہے میرے بھائی ہارون کو بھی اس کام میں میرا معاون اور مددگار بنانا، فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، بس آپ پیغام بھیجیں ہارون کی طرف کہ وہ بھی میرے ساتھ شامل ہیں۔ دوسری جگہ پر سورہ طٰہٰ میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ میرے بھائی ہارون کو، اخی ہارون، ان کو میرا وزیر بنا دے کہ وہ میرے ساتھ میرا معاون ہو، میرا بوجھ اٹھانے والا ہو، تو ان کو بھی میرے ساتھ اس مشن میں آپ حکم دیں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ، اور ایک اور بھی اپنا جو ایک ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوا اس کو بھی اللہ کے سامنے ذکر کر فرمایا ان کا مجھ پر ایک دعویٰ بھی ہے، ایک قتل کا دعویٰ کہ مجھ سے قتل فرعونی کا ہوا تھا، چاہے نادانستہ ہوا تھا، لیکن میں ڈرتا ہوں فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، کہ وہ مجھے اس کے عوض میں بدلے میں قتل نہ کر دیں۔ اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی ہے کہ مادی اسباب کے تحت کسی بات کا ڈر اور خوف یہ توحید کے منافی نہیں، نہ ہی یہ کسی بزرگی کے منافی ہے۔ مادی اسباب کے تحت انسان پر ڈر اور خوف ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مادی حوالے سے ڈر رہے ہیں، ڈرنا یہ نہیں تھا کہ اسباب سے ہٹ کر تو صرف اللہ ہی سے ڈرنا ہوتا ہے، لیکن اسباب کے تحت کہ کسی کے پاس وسائل زیادہ ہیں اور اس کے پاس طاقت و قوت ہے، حکومت ہے، اس کے پاس اختیار ہے، تو انسان کو اگر ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی قسم کی ظلم و زیادتی میرے ساتھ بھی نہ کرے، مجھے بھی نقصان نہ پہنچا دے، مجھے قتل نہ کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کا اظہار کر رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں اے موسیٰ، قال کلا، اللہ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تجھے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تجھے نقصان پہنچائیں قتل کریں۔ لہذا اب تمہاری درخواست ہارون والی بھی پوری کی جاتی ہے
ہارون کو بھی اللہ نے غیبی اشارہ دیا کہ جاؤ تم موسیٰ علیہ السلام کی طرف. موسیٰ علیہ السلام پہلی راستے میں ہیں، مریم سے آ رہے ہیں، ادھر سے حضرت ہارون کو بھی اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے. راستے میں دونوں کی ملاقات ہوئی. اب اللہ نے دونوں کو فرمایا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، تم دونوں جاؤ میرے احکامات لے کر، میری آیات لے کر. اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ مستمعون، ہم تمہاری بات سن رہے ہیں. لہٰذا تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. پورے دیدہ دلیری کے ساتھ جا کر فرعون سے اللہ کی توحید اس کے سامنے، وحدانیت بیان کرو، اس کی عظمت اور ربوبیت کو بیان کرو، اور ساتھ اپنی قوم کی آزادی کی بات کرو. فاتیا فرعون کے پاس جاؤ، اسے جا کر کہو انا رسول رب العالمین، بے شک ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، اس کے نمائندہ ہیں. ان ارسل، سب سے پہلا مطالبہ تو ہمارا یہ ہے ان ارسل معنا، کہ ہمارے ساتھ آزاد کر دے، بھیج دے بنی اسرائیل، ہماری قوم بنی اسرائیل کو بھیج دے. وہ اپنے بھائی وطن میں، کنعان میں، شام کے اندر وہ چلے گئے. اور یہ مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں متعدد مقامات پر ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام کا جو سب سے بڑا مطالبہ فرعون سے تھا وہ اپنی قوم کی آزادی کا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ اپنی قوم کی آزادی کی جدوجہد کرنا انبیاء علیہ السلام کا سب سے بڑا مشن رہا. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی ہی نہیں عجم کی بھی غلامی سے آزادی کی بات کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیصر روم کو خط لکھا اس میں واضح طور پر فرمایا یا عظیم الروم، اے رومی حکمران، تم جو اس وقت ان کاشتکاروں مزدوروں پر ظلم کر رہے ہو، یاد رکھو ان کی سزا بھگتنے کا وقت آ چکا ہے. فإن علیک اسم الیریسیین، یہ جو یریسیین ہیں، کاشتکار ہیں، مزدور طبقہ ہے جن کے اوپر تم ظلم اٹھا رہے ہو، اس کا جو خمیازہ ہے، اس کی جو سزا ہے، اس کا جو اسم ہے وہ تیرے اوپر ہے، اور اس کی سزا بھگتنے کا وقت آ چکا ہے. یا تو میری بات مان لے، بچ جائے گا اسلم تسلیم، وگرنہ فإن علیک اسم الیریسیین، ان کی سزا بھگتنی پڑے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسانیت کی آزادی کی جدوجہد، آزادی کی کوشش اور جدوجہد کرنا یہ سب سے اولین فریضہ تھا انبیاء علیہ السلام. یہی وجہ ہے کہ یہاں جب اس خطے میں یہاں کی قوم غلام بن گئی برطانوی سامراج کی، پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی اس کی غلام رہی 1 صدی، اور پھر اس نے ان غلاموں کو بیچ دیا شہنشاہ برطانیہ، ملکہ برطانیہ کو. برطانوی حکومت نے 1857 کے بعد اپنا براہ راست ایسٹ انڈیا کمپنی سے اختیار اپنے قبضے میں لے لیا. پھر 100 سال تک تقریباً اس سے کم و بیش پھر ان کی حکمرانی میں ہم رہے، ان کی غلامی میں رہے مسلسل. اور پھر اس کے بعد برطانیہ نے بھی یہاں سے جاتے جاتے ہمیں امریکہ کی گود میں ڈال دیا، اور آج تک ہم امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے. اب براہ راست نہیں لیکن تسلط اور غلبہ اسی کا ہے. یہاں آپ کے حکمران، یہاں آپ کی پوسٹ، جو کی پوسٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب امریکہ کی اجازت سے متعین ہوتے ہیں. ان سے تربیت لے کر ان کی مقاصد و اہداف کو پورا کرنے کے لیے یہاں ان کو متعین کیا جاتا ہے. اب کیونکہ دور بدل گئے، براہ راست قوموں پر حکمرانی قائم رکھنا ممکن نہیں رہا، تو لہذا انہی قوموں کے افراد کو تیار کر کے ان کے ذریعے سے ان پر اپنی مقاصد مسلط کرو، ان کے اوپر اپنی حاکمیت قائم رکھو. یہی وجہ ہے آپ پر ٹیکس ان کی مرضی سے لگائے جاتے ہیں. آپ کے یہاں جتنے بھی معاملات ہیں آپ اپنی مرضی سے ان کو نہیں طے کر سکتے. ان کو جب چاہتے ہیں تو اب ایک آرڈر ہی دیا نا، ایک آرڈر کے تحت کہا کہ جنگ بندی ہے تو فوراً جنگ بندی ہوگی. جب وہ چاہتے ہیں جنگ کروانا تو جنگ کروا دیتے ہیں. جنگ بندی کے لیے محض ایک ان کو میسج یا ایک پیغام بھیجنا ہوتا ہے، فوراً دونوں طرف کی حکومتیں اپنی جگہ پر ٹھہری. گویا کہ ان کی جنگ ہو، ان کا امن ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، وہ ان کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا،
پیچھے ڈوریں کوئی اور ہلانے والی طاقت و قوت ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑا عالمی ہے کہ ابھی بھی ہم مسلسل بظاہر آزاد ہیں لیکن حقیقت میں اب بھی ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. یہی تو حال دیکھ رہے ہیں. اسی کا نتیجہ اور اثر کیا ہے کہ آج کے مزدور کا کیا حال ہے, کسان کی کیا تباہی و بربادی ہو چکی ہے. یہاں کمزور طبقہ کس طرح جانوروں کی طرح بیچارہ پسا جا رہا ہے. وہ محنت کر کر کے ان کو وہ ٹیکس کی صورت میں ان کو دیے جا رہے ہیں, کھلائی جا رہے ہیں. یہاں سے وہی ساری دولتیں لوٹ کر یہ آپ کا حکمران طبقہ, آپ کا اشرافیہ, ان کی طرف منتقل کیے جا رہے ہیں. پہلے تو خود براہ راست لوٹ کر لے جاتے تھے, اب انہی کے ذریعے سے وہ دولت کا رخ ادھر ہی, دولت اب بھی ادھر ہی جا رہی ہے, قوم کی طرف نہیں, اپنی عوام کی طرف اس دولت کا بہاؤ نہیں ہے. یہاں سے دولتیں منتقل ادھر ہی ہوتی. آپ کے سارے بڑے جتنے بھی ہیں ان کے دیکھیں, بڑے بڑے خزانے, بڑی بڑی دولتیں, اور سارے کے سارے نہیں پڑی ہوئی. تو فرعون کا بھی یہی حال تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے آ کر مطالبہ کیا کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ کیا کر, آزاد کر. فرعون کے سامنے جب یہ مطالبہ رکھا, اب فرعون اس کو کہاں گوارا تھا. سب سے پہلے تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ بچپن کا واقعہ یاد کرایا اور کہا کہ موسیٰ, کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ کس طرح ہم نے تجھے ایک صندوق سے جو دریا میں بہہ رہا تھا نکالا, اور ہم نے تیری شیر خارگی کے زمانہ میں ہم نے تیری پرورش کی, تجھے پالا پوسا, تجھے جوان کیا, تو کئی سال تک ہمارے ہاں ناز و نعمت کے اندر پلتا اور یہاں رہتا رہا, شہزادہ بن کر رہتا رہا, اور اب آ کر تو ہم پر ہی حکم دینے لگا ہے کہ میری قوم کو آزاد کرو. کیا ہماری وہ احسانات کا یہ بدلہ ہے؟ پہلا اعتراض اس نے کیا. اور دوسرا اعتراض یہ کیا کہ تجھے یہ بات یاد نہیں ہے کہ تو نے ہماری ہی ایک عالمی کو قتل کر دیا تھا, اور قتل کر کے یہاں سے تو بھاگ گیا تھا. وہ آیا ہے کہ ہمیں کہتا ہے کہ میری قوم کو آزاد کر. قرآن نے اس کی یہ دونوں باتیں یہاں نقل کی. پہلی بات کو نقل کرتے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال الم نربک فینا ولیدا. فرعون کہنے لگا کیا ہم نے تیری پرورش نہیں کی تھی کہ جب تو ہمارے پاس بچپن میں تھا, شیر خارگی کے زمانہ میں تھا, ولبثت فینا من عمرک سنین, اور ہمارے پاس تو ٹھہرا رہا اپنے عمر کے کئی سال تک تو نے یہاں ہمارے پاس زندگی گزاری. تقریباً 30 سال کے قریب موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہے, 10 سال مدین میں گزارے, اور 40 سال کے بعد ہی عموماً انبیاء کو نبوت ملتی ہے. تو وہ کئی سال تک ہمارے درمیان رہا. اور پھر وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور تو نے وہ کام کیا جو تو نے کیا, کہ یعنی تو نے جو قتل کیا وہ بھی تو نے کام کیا. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ, تیرا وہ فعل کی ہے جو تو نے کیا ہے. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, تو بڑا ناشکر ہے. بجائے شکر ادا کرنے کی, بجائے ہمارا احسان مند ہونے کی, تو الٹا ہمارے خلاف بات کر رہا ہے, ہماری خدائی کو نہیں تسلیم کر رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے تو اس الزام کا جواب دیا جس کا تعلق ان کی ذات سے تھا کہ مجھ سے قتل ہوا. اچھا, انبیاء علیہ السلام کی یہ بھی شان ہے کہ وہ کبھی بھی جو اعترافی بات ہوتی ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے. جو بات ایک مسلم ہے, ایک حقیقت ہے, یہ نہیں کہ اس کا انکار کر دیں میں تو یہ مانتا ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں مجھ سے قتل ہوا, میں اس کا انکاری نہیں ہوں, قتل ہوا, لیکن اس قتل میں میرا ارادہ نہیں تھا. دنیا میں کسی قانون کے تحت غلطی سے کوئی کام ہو جائے تو اس کی سزا وہ نہیں ہوتی, وہ جرم شمار نہیں ہوتا. میں تو زیادہ سے زیادہ اس اپنی قوم کے فرد اسرائیلی کی مدد کر رہا تھا, فرعونی کے ظلم سے اس کو بچا رہا تھا. بچانے کے لیے, اس کے دفاع کے لیے میں نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا. تھپڑ سے عموماً کون سی موت واقع ہوتی ہے, لیکن وہ تو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا. میرا ارادہ قتل کا نہیں تھا. قال فعلتها اذا وانا من الظالمین, میں نے وہ کام کیا اس وقت, لیکن مجھ سے وہ غلطی ہوئی ہے, نادانستہ غلطی ہوئی ہے. ففررت منکم لما خفتکم, اور تم سے میں بھاگ گیا جب مجھے ڈر لاحق ہوا کہ مجھے بدلے میں تو قتل کروا دے گا. فوهب لي ربی
لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے در حقیقت میرے لیے ایک تعلیم و تربیت کا ذریعہ تھا کہ جب میں یہاں سے گیا اور 10 سال مزید میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رہنمائی میں جب گزارے تو اللہ نے اس کے نتیجے میں مجھے فوہب لی ربی حکما، کہ میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا، علم و دانش، عقل و بصیرت، فہم و سمجھ مجھے عطا فرمایا، اور وجعلنی من المرسلین، اور اس نے مجھے رسولوں میں سے بنایا، مجھے اللہ نے اپنا رسول بنایا، اپنا نمائندہ بنایا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اب دوسرا جو تیرا اعتراض ہے کہ ہم نے بچپن سے تیری پرورش کی ہے، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسرَائِيل، یہ بتا یہ تو تیرے ظلم کا نتیجہ تھا، تو نے میری قوم کو غلام بنا رکھا ہے، اور صرف غلام ہی نہیں بنا رکھا، تو نے یہ ظالمانہ قانون جاری کیا کہ ان کے بچوں کو قتل کر دو، تو نے بچوں کو صرف تیرے نجومیوں اور تیرے کاہنوں نے تجھے ڈرایا اور کہا کہ ایک بچہ ہونے والا ہے جس سے تیری موت ہلاکت ہوگی، تیری حکومت جائے گی، تو نے بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو قتل کروا دیا۔ اب اس تیرے ظلم و زیادتی کا نتیجہ اور اثر تھا کہ میری والدہ نے میری جان بچانے کے لیے، میرے مالک نے خود تیرے گھر میں میری پرورش کر کے تجھے یہ بتلانا تھا کہ جس کے ہاتھوں تیری ہلاکت ہوگی اللہ اس کو تیرے گھر میں پروان چڑھائے گا، لیکن یہ سارا تیرے ظلم کا نتیجہ تھا۔ اگر تو ظلم نہ کرتا، بدماشی نہ کرتا، بچوں کے قتل کا حکم نہ دیتا، تو کبھی بھی میری والدہ مجھے اپنے سے الگ نہ کرتی۔ وہ تو الگ کر کے بھی بیچاری غمزدہ تھی اور اللہ سے دعائیں کر رہی تھی، تو اس کو مجھے پالنے کوئی مشکل نہیں تھا، وہ تو تیری ظلم کا نتیجہ تھا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، وہ احسان تَمُنُّهَا عَلَيَّ جو تو مجھ پر کر رہا ہے کہ میں نے تیری پرورش کی ہے، ان عبدتا، ان اس کے شروع میں با کا لفظ معذوف ہے، بے ان عبدتا، یہ بات سبب کی ہے، یعنی یہ احسان جو تو کر رہا ہے نا، یہ جتلا رہا ہے کہ ہم نے بچپن میں تیری پرورش کی، اس کی وجہ تو یہ بنی کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ ان عبدتا بنی اسرائیل، ان کو غلام بنایا، ان پر تو نے مظالم ڈھائے، ان کے بچوں کے قتل کو حکم دیا۔ اب فرعون جب اس کو کوئی بات نہ آئی تو وہ کہنے لگا، اچھا اے موسیٰ تو کہہ رہا ہے کہ انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، تو رب العالمین کی حقیقت کیا ہے، کیا تعارف ہے، وہ تو ذرا کرواؤ۔ قال فرعون وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کرواتے فرمایا، قال رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان سب کا وہ رب اور پروردگار ہے، وہ رب العالمین۔ ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین ہو نا، اللہ کی ربوبیت کا یقین ہو، تو تمہارا بلکہ اس کائنات کا رب وہ اللہ ہے، آسمان و زمین کا رب وہ ہے۔ تمہاری زیادہ سے زیادہ حکومت تو صرف یہاں مصر میں ہے، اللہ کی حکومت تو مشرق و مغرب میں، آسمان و زمین پر ہے۔ قال لمن حوله الا تستمعون، جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کروایا تو فرعون بجائے اس کے کہ اب اللہ رب العالمین کا تعارف حاصل کر کے بات مانتا، لیکن وہ اس سے ڈر لاحق ہوا کہ کہیں میری درباری متاثر نہ ہو جائے موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو سے، تو ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، لمن حولہ، جو اس کے اردا گرد اس کے درباری تھے، الا تسمعون، کیا تم سن رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کی پرواہ کیے بغیر مزید تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، قال ربکم ورب آبائکم الاولین، جس رب العالمین کے تمہارے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ تمہارا بھی پروردگار ہے، تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی پروردگار ہے، پہلوں کا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون کہنے لگا تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا نا یہ دیوانہ لگتا ہے، جی کیا میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے؟ میرے علاوہ اس مصر میں کوئی اور خدا نہیں ہے، میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں۔ یہ دیوانہ آدمی ہے کہ میری خدائی کا انکار کر کے رب العالمین کی بات کر رہے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فرعون قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، مشرق و مغرب کا پروردگار اور جو ان کے درمیان ہے ان سب کا پروردگار وہی ہے۔ کائنات میں حکمرانی اسی کی ہے، اسی نے تجھے حکمرانی دی ہے، تیرا امتحان ہے
تو اس رب کی حکمرانی کو نہیں سمجھ رہا، اس کا انکار کر رہا ہے۔ یہ چھوٹی سی حکمرانی لے کر تم اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تیرے اندر عقل ہے، سمجھ ہے، تو یہ بات جان لے کہ رب المشرق والمغرب وما بینہما قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگا۔ بات جب سمجھ تو آ گئی تھی اسے، لیکن وہ اس نے دیکھا کہ بات بگڑ رہی ہے، اب دھمکی پر آ گئی۔ یہ ہمیشہ سے جو غلط آدمی ہوگا نا، وہ دھمکیوں پر فوراً اتر آئے گا، اور پھر اگر اس کے پاس طاقت بھی ہو تو اپنی اس طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے۔ تو کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود باندھ لیا تو یاد رکھ میں تجھے قیدیوں کے اندر قیدی بنا کر چھوڑوں گا، لاجعلنک من المسجونین، جو قید خانے میں ہے نا ان میں سے تو بھی ہو جائے گا، تجھے بھی قید میں ڈال دیں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تیرے پاس ایک کھلی نشانی بھی لے آؤں رب العالمین کی، تب بھی تو میری بات نہیں مانے گا۔ قال فأت بہ ان کنت من الصادقین، کہنے لگا لا، تو اگر تو واقعی سچا ہے، کون سی نشانی ہے وہ لے کر آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی تھی جو اللہ نے بطور نشانی کی دی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو زمین پر ڈالا، فإذا ہی ثعبان مبین، تو اچانک وہ بہت بڑا سانپ واضح دوڑتا ہوا فرعون کی کرسی کی طرف وہ لپکا۔ فرعون بھاگا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لاٹھی پکڑو۔ دوسرا یہ کہ وَنَزَعَ يَدَهُ، اپنی بغل سے ہاتھ ڈال کر اس کو نکالا، گریبان سے ہاتھ ڈال کر اس کو نکالا، تو فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اس وقت وہ دیکھنے والوں کے لیے ایسے چمکتا ہوا روشن، جیسے سورج چمک رہا ہے ایسی اس کی شعائیں اور روشنی اس کی ظاہر ہاتھ سے نکل رہی ہے، اور وہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھنے والوں کی۔ تو یہ دو نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بطور معجزہ کے پیش کی کہ میں واقعی اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم میری بات مان لے، میری قوم کو آزادی دے۔ لیکن اس کے لیے یہ تو ممکن نہیں تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دیتا، اتنے سستے غلام کہاں اسے ملنے تھے۔ چنانچہ وہ درباریوں کے ساتھ مشورہ کر کے کہنے لگا کہ یہ موسیٰ جادوگر ہے، یہ تم سے تمہارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ خود حکمران بننا چاہتے ہیں، پروپیگنڈا تم، چلو ہم ان کا جادو کے طور پر کھلے میدان میں مقابلہ کرتے ہیں۔ اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ اگلے رکوع میں ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ اس پر اللہ